بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ یہ سامنے مسجد فتح ہے، مسجد الفتح۔ مسجد الفتح مکہ سے 41 کلومیٹر کی دوری پر جموم شہر پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فتح مکہ کے موقع پر 16 رمضان المبارک 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا تھا اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی مسجد فتح کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ مجھے اندر کی بھی زیارت ہو گئی ہے، اس کا ذات کا کروڑوں شکر ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ مسجد فتح بہت مقدس جگہ ہے اور میں وہی بات بولتا ہوں ہر زیارت میں کہ میرے لیے وہ جگہ جنت کے ٹکڑے کے سمان ہے، برابر ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں۔ یہ مسجد فتح کا اندر والا حصہ ہے۔ یہ آپ جو محراب ہے تقریباً کئی سو سال پرانا ہے، محراب پرانی حالت میں ہی ہے، باقی مسجد کی تھوڑی جدید تعمیر کی گئی ہے۔ زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے، اتنی جگہ پر یہ مسجد تعمیر ہے جتنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا۔ زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے یہ۔ فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا اور کچھ دن یہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت اہم اور بابرکت مقدس اور روحانی جگہ ہے یہ مسجد الفتح۔ یہ مسجد فتح ہے، جموم سٹی میں ہے، وادی فاطمہ اس کو بولتے ہیں، مکہ سے 41 کلومیٹر باہر ہے۔ یہاں پر یہ مسجد فتح، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ باہر کوئی لشکر آیا ہوا ہے تو وہ جاسوسی کی غرض سے یہاں پر آیا، تو اس کو حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابو سفیان کے زمانے جاہلیت میں دوست تھے، تو انہوں نے اس کو پناہ دے دی۔ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ابو سفیان ایمان لے آتا ہے تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ ابو سفیان نے انکار کر دیا تو صحابہ نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم میرا اقرار نہیں کرے گا تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اگر جان بخشی چاہتے ہو تو تمہیں محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ جب ابو سفیان کو جان کا خوف ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو علیحدہ علیحدہ ان کے قبیلوں کے حساب سے ان کو علم دیے اور ان کو ابو سفیان کے سامنے سے گزارا۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑا تھا۔ جب پورے قبیلے بڑی شان کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس نے ابو سفیان نے کہا کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو سفیان، تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکمت عملی کے طور پر رہا کر دیا۔ یہ مسجد الفتح کا محراب کا باہر والا حصہ ہے۔ ایک مسجد فتح مدینہ میں بھی 7 مساجد کی جگہ پر واقع ہے، پہاڑ کے اوپر، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دعا کی تھی جنگ کی کامیابی کے لیے، اور 3 دن کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو فتح کی بشارت دی گئی۔ یہ مسجد فتح اس جگہ پر ہے مکہ سے باہر جموں میں، جہاں پر جب فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہاں پر آپ جب لشکر ٹھہرا تو یہاں پر آپ کا خیمہ مبارک تھا۔ زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے۔ اس ٹائم اس مسجد کے چاروں طرف خالی جگہ تھی، چٹیل میدان تھے۔ ابھی اس کے چاروں طرف آبادی ہے۔ اسی جگہ پر ابو سفیان پکڑا گیا تھا مسلمانوں کی قید میں اور بعد میں پھر اس نے قبول اسلام کیا۔ فتح مکہ جسے فتح عظیم کہا جاتا ہے 20 رمضان 8 ہجری بمطابق 10 جنوری 630 عیسوی میں پیش آئے۔
جب قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کا حرم میں قتل و عام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس قبیلے نے دہائی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فتح مکہ کے لیے آپ نے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا، لیکن اس مہم کو آپ نے سب سے پوشیدہ رکھا تاکہ قریش کو کسی طرح کی خبر نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ مسجد فتح بنی ہوئی ہے تو آپ نے پڑاؤ کا حکم دے دیا اور اس جگہ پر آپ کا خیمہ لگا اور آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ دور تک ٹولیوں کی شکل میں ہو جاؤ اور بڑے بڑے آگ کے الاؤ روشن کر دو تاکہ دشمن سمجھے کہ بہت بڑا لشکر ہے۔ یہ ایک سیاسی حربہ تھا۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ کوئی بہت بڑا لشکر مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یسوسی کی غرض سے آیا اور یہاں پر گرفتار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس کو پناہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر ابو سفیان ایمان لے آتا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ مجبوراً ابو سفیان کو ایمان لانا پڑا اور پھر اس کی جان بخشی کر دی گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے مکہ جا کر مشرکین مکہ اور قریش کو خوب ڈرایا مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں، اور مسلمان بنا کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو گئے اور یوں مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور کعبے میں موجود سارے بتوں کو توڑ دیا۔ آپ بت توڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا وجاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اور حق آن پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور یقیناً باطل چیز ہی ایسی ہے جو مٹنے والی ہے۔